السلام علیکم خواتین و حضرات، ہنستے مسکراتے فیملی پروگرام ڈار اور ڈارلنگ کا میزبان خالد عباس ڈار حاضر خدمت ہے، اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہے آپ کا میرا شرارتی ڈارلنگ۔ لو جی بابے ذرا بتائیں، میں فریش لگ رہا ہوں نا؟ ہاں لگ تو رہے ہو، مگر پوچھ کیوں رہے ہو؟ اور جی اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہے پہ گرمی میں پنکھا جو ہے نا وہ کوئی طبیعت ودیا نہیں کرتا تھا، اس لیے ہر کمرے میں کولر لگوا لیا، اور اللہ کا فضل ہے جس کمرے میں جاؤ کولر چل رہا ہے۔ تمہارے گھر میں 3 کمرے ہیں نا؟ ہاں جی یہی تو بتا رہا ہوں کہ تینوں میں کولر فکس۔ تینوں میں کیوں؟ تم سب لوگ ایک کمرے میں نہیں سوتے؟ اور ڈار صاحب اپنی کمیٹی نکلی تھی، میں نے کہا ہر کمرے میں کولر لگوا لو تاکہ ہر بندہ جو ہے سکون سے نیندر پوری کرے۔ بیٹا اس وقت تو ایزی ہو کے سو رہے ہو تم لوگ، بعد میں جب بل آئے گا تو شکوہ بھی تم ہی کرو گے۔ آپ تو نہ ایسا کہیں نا جی، گرمی کا آخر توڑ تو کرنا ہے نا جی۔ ڈارلنگ گرمی کا توڑ کر رہے ہو یا اپنا کباڑا؟ 3 تو تم بندے ہو تو ایک کمرے میں کیوں نہیں سوتے؟ اور بابیو میں بتا چکا ہوں آپ کو، جب کمیٹی جو نکلی ہے تو ششکا تو ہونا چاہیے نا۔ ڈارلنگ یہی پرابلم ہے تم جیسے لوگوں کا کہ بجلی کے استعمال میں احتیاط خود نہیں کرتے اور الزام دوسروں کو دیتے ہیں۔ وہ ڈار صاحب ہم بڑے احتیاط سے بجلی استعمال کرتے ہیں، کوئی فضول خرچ نہیں ہے بجلی میں۔ جی ہاں پتہ چل رہا ہے۔ اچھا یہ تو بتاؤ گھر میں کوئی پانی والی موٹر ہے؟ ہاں اللہ کا فضل ہے، بڑے پمپ والی موٹر لگی ہوئی ہے، کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ اس کا موبائل کب چینج کرتے ہو؟ اور چینج نہیں کرتے، ہماری عادت نہیں ہے چیزیں چینج کریں، چلتی ہے تو چلنے دو، پھر اللہ وارث ہے۔ تو موٹر خراب نہیں ہوتی؟ وہ خراب تو نہیں ہوتی ڈار صاحب، ویسے یہ ہے کہ 3 مہینے بعد جل جاتی ہے، پھر ہم آرمیچر جو جلا ہوتا ہے پھر ہم وائڈ کرا لیتے ہیں، نواں بند لیتا ہے پھر چلتی ہے۔ اور بیوقوف انسان اسی لیے موٹر جل جاتی ہے کہ تم اس کا موبائل چینج نہیں کرتے۔ یہ بڑے پمپ والی موٹر کی بجائے ڈی سی موٹر لگاؤ تاکہ بجلی کا خرچ بھی کم ہو اور ٹینکی بھی جلد بھر جائے۔ ہاں جی لو جی، پھر یہی وجہ ہے کہ موٹر چلتی کم ہے مگر چیختی بہت ہے۔ استری بھی استعمال کرتے ہوگے نا؟ نہیں میں تو وٹو وٹ کپڑے پہنتا ہوں۔ اور خدا کا نام لیں ڈار صاحب، بھلا کوئی وٹو وٹ کپڑے پہن سکتا ہے؟ روزانہ استری کرنے پڑتے ہیں کپڑے، اور میں تو پھر فل استری جو ہے نا گرم کر کے استری کر کے پھر مستری بنتا ہوں۔ شرم کرو، بجلی ایسے بے دریغ خرچ کر کے بھی کہتے ہو بل کیوں آتا ہے اتنا؟ ذرا یہ تو بتاؤ کہ کپڑے روز استری کرنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ اور جی میں تو جب رات کو کپڑے پہنتا ہوں نا سونے والے، تو دن والے کپڑے میں ایسے چارپائی پہ پھینکتا ہوں، ساری رات چارپائی پہ پڑے رہتے ہیں، صبح پھر وٹو وٹ ہو جاتے ہیں، استری تو کرنی پڑتی ہے نا، پھر سمجھا کریں نا آپ۔ حد ہو گئی ہے ڈارلنگ، ایک مشورہ دوں، یہ کپڑے جو چارپائی پہ پھینکتے ہو نا، ہینگر پہ لٹکا کے دوسرے دن وہی پہن لو، سیدھے رہیں گے کپڑے۔ اوئے ہوئے لو جی، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، ویری گڈ آئیڈیا، ویری گڈ آئیڈیا۔ ایک بات اور بتاؤں میں کہ بجلی کی بچت میں ہماری بھی بچت ہے اور ملک کی بھی۔ وہ کیسے جی؟ ملک بیچ میں کیسے آ گیا؟ بھائی اگر بجلی کی بچت ہوگی تو لوڈ شیڈنگ بالکل نہیں ہوگی، اور جب لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی تو پورا ملک روشن ہوگا۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں اے سی نہ خریدوں؟ نہیں خرید لو، مگر اسے 28 پر رکھنا۔ تو 28 میں اگر کروں گا تو وہاں ٹھنڈک ہو جائے گی 28 میں؟ بالکل ٹھنڈک ہوتی ہے، اور اے سی خود بخود ٹرپ ہو جاتا ہے۔ لوگ پتہ نہیں کیوں سمجھتے ہیں کہ 16 پہ رکھیں گے تو ٹھنڈک ہوگی، حالانکہ ایسے نہیں ہوتا۔ تو ٹھنڈک نہیں ہوتی 16 پر؟ ڈارلنگ اے سی کا جو نمبر ہم سلیکٹ کرتے ہیں نا، کمرے کا ٹیمپریچر اس درجے تک آنے کے بعد اے سی خود ہی ٹرپ ہو جائے گا۔ اب تم خود سوچو کہ اس گرمی میں 28 درجہ حرارت ہو تو کوئی کم ہے، اور یہاں تک اگر کمرے کا ٹیمپریچر یہی برقرار رہے تو کس قدر خوشگوار ہوگا ماحول۔ واہ 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 ڈار صاحب، کیا اچھی آپ نے میرا مطلب بات بتائی ہے۔ لو جی آج پتہ چلا ہے کہ آپ تو واقعی مستری ہیں، مکینک ہیں۔ سیانے ٹھیک ہی کہتے ہیں، حلوائی کی دکان اور دادا جی کا فاتحہ۔ ہیں اس محاورے کا میری بات سے کیا تعلق؟ اور مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کوئی مطلب ہے کہ نہیں، مگر جو مجھے آتا تھا میں نے آپ کو بتا دیا۔ بڑے محاورے یاد کر رہے ہو۔ اب ذرا حاضرین کے سوالات کا بھی جواب دو، بڑے بےتاب بیٹھے ہیں۔ جی کیوں نہیں، بسم اللہ۔ ڈارلنگ آپ اے سی میں سونے کی بجائے چھت پہ کیوں نہیں سوتے؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے چھت کی، قدرتی اے سی۔ مگر ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ آج کل لوگ جتنے بجے سوتے ہیں نا،
اس ٹائم پہ چھت پہ دھوپ آ گئی ہوتی ہے، اور پھر چھت پہ آپ کو پتہ نہیں ہے وائی فائی بھی نہیں آتا۔ ڈارلنگ آپ نے جو اتنے کولر خرید رکھے ہیں، ایک اے سی خرید لیتے۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ اصل میں نا ہم نے پورے محلے میں یہ بتایا ہوا ہے کہ ہم نے 3 اے سی خریدے ہیں۔ اے سے ایئر، تو سی سے کولر، ہو گیا نا اے سی۔ ڈارلنگ آپ کی اور ڈاکٹر صاحب کی شکل اتنی کیوں ملتی ہے؟ ہاں جی، شکلیں ملتی ہیں نا، بس اتفاق ہے کہ وہ بھی کشمیری ہیں، میں بھی کشمیری، مگر میں ان سے بڑا سکالر ہوں، یہ میں بتا دوں آپ کو۔ ڈارلنگ سے میرا سوال ہے کہ آپ کسی دن ڈار صاحب کی جگہ پر کھڑے ہو کر پروگرام کیوں نہیں کرتے؟ ہائے 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 ہائے، ببر شیر و ایمان سے آپ، سبحان اللہ، کیسی بات کی آپ نے۔ لو جی ڈار صاحب، آپ پبلک کے پرزور اصرار پہ یہ تو کرنا پڑے گا۔ لے بیٹا، مجھے اگر تو کہے نا تو ہر وقت میں یہاں سے ہٹنے کو تیار ہوں، مگر ایک بات ذہن میں رکھنا، پھر جگنی نہیں سنا سکو گے۔ نہیں جی نہیں، پھر میری طرف سے نہ ہے۔ لو جی، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جگنی کے بغیر تو میں ایسے ہوں جیسے جل بن مچھلی۔ تو میرا خیال ہے موقع تو اچھا ہے، بجلی کی بچت کی بات چل رہی ہے، تو اسی سلسلے میں سنا جگنی۔ لو بابیو، ایسی جگنی سناؤں گا، کھوئے والی جگنی، ملائی والی جگنی، بچت والی جگنی، کم خرچ والی جگنی۔ آؤ بھائی، آؤ میرے ساتھ ڈانسو۔ ناظرین، وقفہ ہوا چاہتا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈارلنگ کے آج کے مہمان کون ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملوا رہا ہوں کہ اللہ ان کو زندگی صحت دے، اپنی پناہ میں رکھے میرا رب انہیں۔ میں ان کا بہت پرانا چاہنے والا ہوں
اور جتنا میں چاہتا ہوں میرا نہیں خیال کہ کوئی میرا مطلب ہے اس میں جھوٹ ہو، جھوٹ میں ویسے بھی نہیں بولتا۔ تو آئیے بات کرتے ہیں ایک ورسٹائل، ایک ایسا فنکار، یعنی ٹیلی ویژن کی شان، اشرف خان۔ خان جی آپ کی بڑی محبت، آپ میرے ٹیلی فون پہ میری ریکویسٹ پہ میرے شو میں تشریف لے آئے۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کی وساطت سے لوگوں سے ہم کلام ہوں، یا میں ان کو نظر آؤں، یا کوئی اچھی بات میرے منہ سے نکلے، یہ دعا کیجئے۔ دیکھیں جی میں تو دعا کرتا ہوں، میں آپ کا بہت ڈھیر سارا چاہنے والا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک دفعہ اسی اپنا اسٹوڈیو میں مجھے یاد آیا کہ میرا خیال ہے یہ 1966 یا 66 کی بات ہے، میرا خیال ہے نظام دین کی بیٹھک میں میں نے آپ کو دیکھا تھا۔ جی جی، تو جیسے آپ 66 میں تھے ویسے ہی آج ہیں آپ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کس قدر آپ خالص اور سچے ہیں کہ یعنی جیسے مرد کی ایک زبان ہوتی ہے، آپ کی ایک ہی جیسی پوزیشن ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ اپنے حقوق و العباد پورے کریں اور اللہ کے حقوق بھی پورے کریں، اور حالت وضو میں رہیں، نماز 5 وقت کی پڑھیں، اس سے اچھی کوئی بات نہیں۔ آپ کا جو چہرہ ہے اس پہ رونق رہے گی، ورنہ جو بغضی اور کینہ پرور لوگ ہوتے ہیں ان کا سکے چھوارے جیسا منہ ہوتا ہے۔ ہاں دیکھیں، مزاح میں جتنے بھی لوگ آئے جنہوں نے میرا مطلب ہے ہنسانے کی کوشش کی، تو وہ ایک تو اللہ نے میرا مطلب ہے ہر شخص کو اپنی اپنی شکل کے مطابق ذہانت دی ہوئی ہے، مگر یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ کس قدر مقبول اور کس قدر چاہے جاتے تھے۔ میں نے آپ کو پھر 50-50 میں دیکھا، وہ میرا خیال ہے 68 کے بعد 69، 5-6 سال بعد میں کراچی میں وہ ایک پروگرام ہوتا تھا 50-50 79 جی، ہاں 50-50 میں دیکھا آپ کو، اور آپ تو میرا مطلب ہے ماشاءاللہ ڈھیر سارے ہنسانے والے ہو۔ اللہ کی کرم نوازی ہے اور وہ برکت ڈالتا ہے آپ کے کام میں، اگر آپ کی نیت صاف ہے تو۔ ایک بچہ میرے ساتھ لڑکا سیلفی بنوا رہا تھا، تو کہتا سر ایک پرسنل سا سوال ہے۔ میں کہ بولو بیٹے۔ کہتا ہے جی وہ آپ جس وقت سیلفی بن رہی ہوتی ہے آپ کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں؟ میں کہ بیٹے اس وقت میں اللہ کے حضور جھکا ہوا ہوتا ہوں، تھرو پراپر چینل کام کرتا ہوں، میں بینک کی بھی لائن میں لگتا ہوں بل جمع کرانا ہو، تو میں کیا جب میں لائن میں ہوتا ہوں تو مینیجر نکل کے آتا ہے، وہ کہتا ہے وہ جناب آپ دھوپ میں کہاں کھڑے ہیں، اندر آئیں۔ تو میں پبلک سے اجازت لے کے اندر جاتا ہوں کہ اجازت ہے، وہ مجھے لینے آ گئے، میں جاؤں، وہ کہتے ہیں جی جاؤ تسی تو بیٹھو جا کے۔ یہ جو تربیت ہے آپ کی جو مجھے نظر آ رہا ہے، یا جو میں نے بھی آپ کو ماشاءاللہ دیکھے نا جی، کہ 55 سال سے تو میں ذاتی طور پہ آپ کو جانتا ہوں، اور پھر آپ نے ریڈیو پہ بہت کام کیا، ٹیلی ویژن یہ پی ٹی وی پہ اتنا کام کیا کہ آپ کو پی ٹی وی کی شان کہتے ہیں، آپ نے کام اتنا کیا۔ یہ تربیت آپ کی نظام دین نے کی؟ میرے استاد محترم، ان کے ذکر کے بغیر میری زندگی ادھوری ہے۔ وہ میری انگلی پکڑ کر ریڈیو سے مجھے لائے تھے، میں جب بچوں کا پروگرام کرتا تھا تو پہلا پروگرام وہ نظام دین دی بیٹھک ہاں جی میں جی ادھر اسی یہ پی ٹی وی میرا گھر ہے، یہاں آ کے سکون ملتا ہے۔ جی ہاں، تو یہ جو 50-50 ہے، یہ ذرا یہ فرمائیے کہ 50-50 جیسی آج کل کامیڈی کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، ہاں جی 5 دن ہم بیٹھ کر لکھتے تھے، 5 دن 30-35 خاکے لکھے جاتے تھے، اور شعیب منصور صاحب کاغذ کا گولا بنا کے یوں پھینکتے تھے، کہتے تھے اشرف خان صاحب آپ کو 100 کوڑوں کا آرڈر ہونا چاہیے۔ کیوں بھائی یہ کیا لکھ کے دیا؟ او یار خاکہ تو اچھا ہے، اس کی پنچ لائن بنا لیتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا۔ اور نہ یار نہ کرو یار، کچھ اور نکالو کچھ اور۔ تو وہ 14-15 ریکارڈ ہوتے تھے، 12 آن ایئر جاتے تھے، 5 دن لکھتے تھے، 2 دن ریکارڈنگ ہوتی تھی، جمعہ 9 بجے ہم اسٹوڈیو میں جاتے تھے، ہفتہ صبح 9 بجے باہر نکلتے تھے۔ تو اس کا رزلٹ کیسا آئے گا؟ رزلٹ تو اچھا آنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ ماشاءاللہ بہت اچھے آرٹسٹ تھے سارے، اللہ ان کو سلامت رکھے جو ہیں موجود۔ ذرا یہ بتائیے کہ آپ نے تھیٹر کیا تھوڑا، یہ مصروفیت کی وجہ ہے یا ویسے میرا مقصد ہے کوئی ذاتی پرابلم ہے؟ تھیٹر تب تک تو میں نے کیا جب تک ہمارے اساتذہ ہم سے کرواتے تھے۔ جمیل بسمل صاحب تھے، نذیر زیگم صاحب تھے، خالد عباس ڈار صاحب تھے، یہ لوگ یہ کام ہم سے لیتے تھے، اور فیملی پلیز ہوتے تھے، تب تک تو میں کرتا رہا۔
جو ہی اس میں ملاوٹ شروع ہوئی اس کے بعد میں اکیلا نہیں تھا, میرے ساتھ بہت سارے لوگ چلے گئے پس پردہ کہ نہیں بھائی اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اللہ ہم سے ٹی وی کروا رہا ہے, ریڈیو کروا رہا ہے, بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. جب وہ ہوگا اس طرح کا پلے, یہ لوگ واپس آئیں گے جو حیات ہیں, اللہ ان کو زندگی دے, صحت دے, یہ آئیں گے, یہ ہم سے پھر کام لیں گے. ہم نے انکار کبھی نہیں کیا, ہم ان کے ساتھ کام کریں گے. ذرا یہ فرمائیے کہ تھیٹر تو آپ نے لاہور میں بھی بہت, پاکستان میں اپنے ملک میں بہت تھیٹر کیا آپ نے, تو باہر کے ملک میں بھی تو آپ گئے, آپ وہاں بھی بڑے جانے جاتے ہو, اور وہ کیسا تجربہ تھا آپ کا؟ پوری دنیا دیکھ لی اس فن کے حوالے سے. اگر اپنے طور پہ بندہ جانا چاہے تو 2 دفعہ دبئی جائے گا اور واپس آ جائے گا. یہ پوری دنیا الحمدللہ ہم نے دیکھ لی. اچھے اچھے لوگ, اچھے ڈرامے جو ہمیں لے کے نکلتے تھے, وہ ڈرامے بھی مستند تھے. عطر شاہ خان صاحب کے لکھے ہوئے, ان کے نذیر زیغم صاحب کے لکھے بہت مشہور ڈرامے, سی ایم منیر صاحب, یہ وہ, تو وہ باہر کے ملکوں میں بہت ڈرامے کیے, تو اس سے دنیا دیکھنے کا بھی موقع ملا اسی فن کے حوالے سے. اچھا, تو کون لوگ آپ کے ساتھ زیادہ اچھے آرٹسٹ جو باہر جاتے ہیں, کوئی یاد آپ کو ہو تو کوئی؟ جی, ایک ڈرامہ ہم لے کر گئے تھے بے وقوف. اچھا, وہ پورے یورپ میں گیا تھا. اس میں میں تھا, علی اجاز صاحب تھے, خالد عباس ڈار صاحب تھے, سہیل اصغر صاحب تھے, خدا گری کے رحمت کرے. وکری ٹیپ, جی میرا خیال ہے پہلی دفعہ وہ گئے ہوں گے وکری. شائستہ جبیں تھیں, بہت اچھے اچھے بڑے آرٹسٹ جو آپ, میرا مطلب کیونکہ آپ بھی بڑے ہیں تو آپ نے اپنے لیول کے آرٹسٹوں کے ساتھ جانا پسند کیا. تو میرا مطلب ہے کہ اب کراچی میں آپ زیادہ رہتے ہیں یا لاہور بھی آتے ہیں آپ؟ جی, آنا جانا لگا رہتا ہے, چونکہ کراچی میں کام زیادہ ہو گیا اب یہ شوبز کے حوالے سے, تو وہاں زیادہ رہنا پڑتا ہے جب تک کام ہو. اور واپسی کا یہ ہوتا ہے کہ اگر رات کی فلائٹ ہے اور آپ دن میں فارغ ہو گئے تو میں 12 بجے کی کرا لیتا ہوں کہ پہنچوں میں لاہور, بچوں کے درمیان جاؤں. تو کوئی بچہ آپ کا, آپ کے یعنی نقش قدم پہ کوئی اس طرف آیا اس محکمے میں؟ جی, میرا ایک بیٹا جو ہے چھوٹا, محمد حارث, وہ BBA کر رہا تھا, 2 سیمسٹر پڑھ لیے تھے, MBA کروانا چاہ رہا تھا کیونکہ اس سے بڑے نے بھی MBA کیا ہوا ہے. جی, بیٹیاں بھی ماشاءاللہ ماسٹرز کروائے, جس طرح بھی ہم نے کروائے آپ کو پتہ ہے. بڑے تگ و دو کے بعد وہ, اس نے 2 سیمسٹر پڑھنے کے بعد مجھے گھر سے خبر ملی کہ یہ نہیں کرنا چاہ رہا یہ MBA اور یہ وہ. کیوں بھائی؟ میں چلا گیا اس کی یونیورسٹی یہاں جہاں سے کر رہا تھا, تو میں نے ان سے کہا جی بچے کی کیا خبر ہے؟ انہوں نے کہا جی پڑھ رہے ہیں ٹھیک ٹھاک. تو میں نے کہا نہیں, میں نے کچھ سنا ہے. انہوں نے کہا جی ابھی کر لیتے ہیں. انہوں نے انٹرکام پہ کہا جی اس کو محمد حارث کو ذرا بھیجیں. وہ آ گیا, مجھے دیکھ کے تھوڑا سا ہلے آ کے یار یہ کتنے بیٹھا ہے, تو آ کے بیٹھ گیا. انہوں نے کہا چائے لیجئے, کیک لیجئے. مجھے اپنا تایا سمجھیں یا ابو سمجھیں, ہم نے ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ ہم میں سے بڑا کون ہے. تو بیٹے آپ بتاؤ کہ دل لگ رہا ہے اس میں BBA میں MBA میں؟ تو اس نے بیان دے دیا کہ جی کیوں نہیں لگ رہا ہے تو آ رہا ہوں نا. انہوں نے کہا کیک کھائیں, کافی پئیں اور کلاس میں جائیں, جلدی فارغ کر کے بھیج دیو. مجھے کہنے لگے کہ میرا تجربہ جس طرح آپ کا اپنی فیلڈ میں تجربہ ہے, میرا اس میں یہ ہے کہ یہ بچہ MBA نہیں کرے گا. میں نے کہا فیصلہ سنا دیا آپ نے؟ کہنے لگے جی. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا رجحان جو ہے وہ کیا پتہ چلا آپ کو؟ میں نے کہا یہ ادھر آنا چاہ رہا ہے ہماری طرف, کہ شوبز کی طرف. انہوں نے کہا جی اس طرح ہوتا تو نہیں, لیکن جسٹ بیکاز یو میں اس کو سوئچ کر دیتا ہوں, اگے تیرے پاگ. جی, یہ کرے گا تو ٹھیک ہے, نہیں کرے گا تو میں کہا کوئی بات کر دے, یہ بڑا احسان ہوگا آپ کا مجھ پہ. پھر میں نے اس کو کہا یہ اس کی ڈگری لے کے مجھے دکھانا. اس کی ماشاءاللہ ہائٹ ہے 6'3", وہ اچھا گڈ لوکنگ, جو آج کل شیپ ہے لڑکوں کی, نئے ایکٹروں کی, وہی اس کی بنائی ہوئی ہے. آج پاس لڑکا بیٹھا ہوتا ہے تو ہمیں نہیں پتہ چلتا, وہ کہتا ہے سر وہ میرا سیریل دیکھا, تو اوپر کا سانس اوپر, نیچے کا نیچے رہ جاتا ہے. ہاں بیٹے ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہا ہے. وہ پھر کہنا پڑتا ہے, اس کے فیڈ آؤٹ ہوتے ہی پوچھنا پڑتا ہے کہ بیٹے یہ کون تھا؟ وہ کہتے ہیں جی سپر سٹار ہے یہ آج کا. تو شرمندگی ہوتی. سب کی شکل ایک جیسی, میرے بیٹے نے بھی وہی بنائی ہوئی ہے. اچھا, بس یہ آج کل فیشن ایسا ہے نا جی
کہ وہ میرا مطلب ہے کہ اب دیکھیں نا آپ ماشاءاللہ 55 سال تو مجھے یاد ہے 55-56 سال سے جو سٹار کام کر رہا ہے اور جیسا 56 سال پہلے تھا آج بھی اللہ اس کو سلامت رکھے ویسا ہی ہے. یعنی اپنی نہ شیپ بدلی ہے نہ میرا مطلب ہے وزن بڑھا ہے نہ کم ہوا ہے نہ کوئی ایسی میرا مطلب تبدیلی ہے. کام میں بڑھت ہوتی رہی ہے کہ کام اچھے سے اچھا کرنا پڑتا ہے اپنی عزت کی خاطر اور رب العزت نے جو عطا کیا ہوا ہے. مگر آج کے بچے جو ہیں وہ تو سارے میرا مطلب ہے کمپیوٹرائزڈ ہیں. جی بس وہ سنی سنائی باتیں آگے پہنچا رہے ہیں. اپنا جو کام ہوتا ہے نا اس کی ویلیو اور ہوتی ہے. پھر یہ جو سنی ہوئی بات سنا رہا ہوتا ہے بندہ وہ کانفیڈنس اپنا شیک کر گیا ہوتا ہے. کسی کی بات سنا رہا ہے کہ اپنی کر کے کہ جی میں یہ وہ سب کو پتہ ہوتا ہے فیلڈ میں کہ یہ بات ان کی نہیں ہے, یہ بات فلاں صاحب کی ہے, یہ بات فلاں صاحب جو ان سے بڑے باتیں کر گئے ہوئے ہیں وہی یاد کر کے ذرا الٹ پلٹ کر کے تو وہ سنا دیتے ہیں. ان میں اکا دکا دانے اچھے بھی آئے جو پرفارمر اچھے ہیں اور اچھا جن میں سہیل احمد کا نام نہ لینا ظلم ہوگا. وہ بہت اچھا لڑکا اور بہت اچھا سہیل کو اللہ سلامت رکھے, آمین, اللہ نظر بد سے بچائے اس کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صدیوں میں ایسا کوئی ایک بچہ آتا ہے. بالکل بالکل. کیونکہ میرا مطلب ہے ہمارے ساتھ تو اس کی زندگی ہمارا تو ایک حصہ ہے وہ, مگر یہ ہے کہ اس فیلڈ میں بڑا میں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے 1122. وہ ایسا شخص ہے کہ جہاں کہیں اس کو پتہ چل جائے کوئی بیمار ہے کوئی میرا مطلب ٹھیک نہیں ہے وہاں وہ پہنچ جاتا ہے. جتنا اچھا آرٹسٹ ہے اس سے کہیں زیادہ اچھا انسان ہے. ہاں بالکل بالکل. یہ خوبی بہت کم ہوتی ہے. ناظرین اشرف خان صاحب ہمارے پاس موجود ہیں, ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ہر آدمی ہاتھ میں مزاح لے کے پھر رہے آج کل. جی کہیں نہ کہیں سے بات آ گئی ہے تو اس نے کہا یار یہ بات دیکھو کیسی کی ہے, کس نے کی ہے, یہ نہیں پتہ ہوتا کہاں سے آئی ہے. بالکل 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 یہی ہو رہا ہے اس وقت اور لگے ہوئے ہیں اپنے اپنے کام پہ سارے. تو اس کا رجحان آپ کہاں دیکھتے ہیں کہ کتنا کامیاب ہوگا یہ سوشل میڈیا کا؟ جتنا کامیاب ہونا تھا یہ ہو چکا ہوا ہے. اب اس کی آگے گنجائش نہیں ہے اور یہ چیزیں رپیٹ ہوتی رہیں گی. اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی آرٹسٹ اپنے ایک رول میں پھنسے ہوئے ہیں, بے شمار آرٹسٹ ہمارے سامنے کہ انہوں نے ایک رول کیا وہ مارکا تو لا رہا ہو گیا, وہ ساری زندگی وہ اس رول سے باہر نہ آئے. بالکل. وہ جب بھی آئے اس میں ویسے ہی لگے وہ. تو اپنے آپ کو چینج کرتے رہنا وقت کے ساتھ. ان بچوں کو بھی ایڈوائز کرتا ہوں کہ اب یہ آگے بڑھیں, تھوڑا سا کچھ اپنی طرف سے بھی کریں. کچھ ماشاءاللہ پڑھے لکھے بچے ہیں, وہ نہیں ہے کہ ہر بندہ وہ انہی کی طرح لٹھ مار ہے. تو بچے اور آگے بڑھ سکتے ہیں, جدت سوچیں اور اچھی بات کریں. ویسے میں نے تو یہ دیکھا ہے اور محسوس بھی کیا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ خبروں کا نظام سکا ہے. جی ایک دن اس کی عمر ہوتی ہے خبر کی, دوسرے دن خبر باسی ہو جاتی ہے. بالکل میرا خیال ہے, پتہ نہیں میں اتنا لائق نہیں ہوں. نہیں بالکل آپ بہت لائق ہیں, اور لائق ہیں تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ ڈارلنگ صاحب, ورنہ اس کرسی پہ بیٹھنا بہت ایک مشکل کام ہوتا ہے. یہ کانٹوں کی سیج ہوتی ہے اور پھر سامنے والے کے اندر سے چیزیں نکلوانا وہ بھی ایک فن ہوتا ہے بہت بڑا. ماشاءاللہ آپ یکتا ہیں اپنے اس فن میں. میں تو یعنی ڈار صاحب کی ذرا عزت کر لیتا ہوں کسی وقت کہ میرے ہم شکل ہیں. ڈار صاحب قابل عزت ہیں, جتنی خدمات ڈار صاحب کی ہیں, خالد عباس ڈار صاحب کی, وہ ہم لوگ ابھی سوچ بھی نہیں سکتے. ہم تو ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے کام شروع کرتے ہیں کیونکہ وہ ہم سے, جو آپ سے ایک دن بھی سینئر ہے, اس نے آپ سے زیادہ ایک دن دنیا دیکھ لی. ہاں بالکل. اس کی رسپیکٹ آپ پہ واجب ہے. تو ڈار صاحب تو ایک باقاعدہ بہت ایک دنیا ہے. ہاں نہیں آپ ماشاءاللہ آپ بہت اچھا لگا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آج کا فنکار ہے وہ خود سے کوئی چیز کریٹ اگر کرے تو زیادہ باعزت ہو جائے. اچھا لگے. جیسے گانے میں یہ ہوتا ہے, خان صاحب آپ تو بہتر جانتے ہیں اس اپنا کام کو, کہ سن کے گانا اور طرح گاتا ہے گویا, سیکھ کے گانا اور طرح ہوتا ہے.
میں تو ایسے سنگر کو جو کسی کا گانا گا رہا ہوتا ہے میں اس سے پوچھ لیتا ہوں کہ بیٹے ان پہ اعتبار نہیں جنہوں نے پہلے گایا تھا یا انہوں نے ٹھیک نہیں گایا تھا؟ نہیں نہیں جی وہ تو ٹرینڈ ہے، کوئی بات نہیں، ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. حالانکہ وہ خراج عقیدت نہیں پیش کر رہا ہوتا، ان کے گانے کو کئی دفعہ خراب کر رہا ہوتا. خان صاحب آپ کا ساتھ تھا، اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے خالد بٹ سے. خالد بٹ بھی ہمارا ایک حصہ تھا اور میری تو خیر برادری تھی، وہ بہت پیار والا میرا چھوٹا بھائی تھا، میرے ساتھ بڑا پیار تھا اس کا. جب ملنا ڈارلنگ کیا حال ہے، بڑی ڈھیر ساری. تو آپ کا ساتھ رہا ہے اس کا، تو کبھی کبھی تو آپ محسوس کرتے ہوں گے کسی شو میں کہ یار آج خالد ہوتا تو کتنا مزہ آتا. خالد بٹ صاحب سے میں نے اتنی چیزیں سیکھیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اصول پسندی اور یہ اپنے کام سے پیار محبت، ٹائم پہ آنا. ٹائم پہ آنا جانا تو ہمیں پی ٹی وی نے ہی ٹرینڈ کر دیا تھا، کیونکہ ہمیں شرمندگی ہوتی تھی کہ جب ہم 15 منٹ لیٹ گھستے تھے تو کوی صاحب بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، آ گئے میاں جی. وہ بہانے بھی ختم ہو جاتے تھے، ٹائر پنکچر ہونا فلانا ہونا، تو وہ میاں کوئی نیا بہانہ نکالنا، پرانے سن کے تھک گئے. تو انہوں نے ہمیں پنکچوئل کیا ہوا تھا. وہ کھرے آدمی تھے. بٹ صاحب منہ پہ بات کرتے تھے، لوگوں کو بری لگتی تھی. اور ان سے میرا رشتہ یہ تھا کہ میرے بچوں کی جہاں جہاں بیٹیوں کی شادیاں وادیاں ہوئیں میں گفتگو کم کرتا تھا، وہ میرے فیملی ممبر تھے، وہ کرتے تھے میرے بہاف پہ گفتگو. تو بڑی باتیں، اصول پسندی اور یہ سب ان سے سیکھا. اور بہت اچھے آرٹسٹ. کیا بات، ایک ڈرامے میں تو ہم پی ٹی وی کے اکٹھے تھے، بلکہ کئی ڈراموں میں اکٹھے ہوئے، مگر اسی اسٹوڈیو میں ہوتا تھا جنجال پورا، جس میں انہوں نے ماسٹر صاحب کا رول کیا اور میں نے کونسلر کا رول کیا. تو ہم نے یہاں کیا. وہ بہت اعلیٰ انسان. اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے. محمود اسلم جی، وہ بھی ماشاءاللہ. محمود اسلم بہت اچھے آرٹسٹ، بلکہ ایک پروجیکٹ میں تو ہم اکٹھے کام بھی کر رہے ہیں. اشرف خان صاحب آپ مطلب ہے مجھے بہت پیارے ہو. ذرا یہ 50-60 سال کام کرنے کے بعد آپ یہ جو نئے آنے والے یا جو اللہ ان کو زندگی دے جو فنکار ہیں آپ کے بعد کے، ان کو کوئی ایسا میسیج دینا چاہیں؟ جی میں ان کو یہی میسیج دوں گا کہ اپنے کام سے پیار کریں اور نئی چیزیں سوچ کے لائیں. بڑوں کی رسپیکٹ کریں. میں نے پہلے کہہ چکا ہوں کہ جو ایک دن بھی آپ سے سینئر ہے وہ آپ سے سینئر ہے. اس کی عزت کریں، ٹائم کی پابندی کریں اور نیک نیتی سے اپنا کام کریں تو اللہ برکت ڈالے گا. اشرف خان جی ایک بڑا ذاتی سا سوال ہے. جی آپ ہمیشہ جس ریکارڈنگ پہ بھی آتے تھے یا جب بھی کہیں تھیٹر کرتے تھے آپ کے پاس ایک واکسی ہوتی تھی. جی وہ ابھی بھی ہے. اچھا جی. اب تو کافی ضعیف ہو گئی ہوگی. بہت جی. اس پہ وہ ہمارا ایک آرٹسٹ ہے، وہ کہتا ہوتا تھا خان صاحب جب آپ کی میں یہ گاڑی دیکھتا ہوں تو میرا یہاں کھڑے ہو کے دعا مانگنے کو دل چاہتا ہے. وہ ابھی بھی ہے میرے پاس الحمدللہ. اچھا جی، اس کو بھی اللہ سلامت رکھے. آمین. آپ کو بھی. آپ کا آنا مجھے بہت اچھا لگا. بڑی مہربانی. تو لیجئے ناظرین بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب. ویلکم بیک ناظرین. ڈارلنگ ذرا یہ بتاؤ کہ بھوک لگی ہے؟ اللہ بھلا کرے آپ کا. ڈار صاحب ازلوں کے بھوکے ہیں، ایسی باتیں نہیں پوچھا کرتے. بھائی پوچھنا تو پڑتا ہے نا، ہو سکتا ہے تو کھانا کھا کے آیا ہو. اور ڈار صاحب اگر گھر سے کھانا کھا کے آنا ہے تو آپ کا کیا فائدہ پھر؟ منگائیں، میں تو بہت بھوکا ہوں. کوئی نئی ڈش ہو جائے. وہ جی ڈش میں نے کوئی دھونی ہے، ڈش میں کوئی چیز ہونی بھی چاہیے تاکہ پہلے میں کھاؤں بعد میں اس ڈش کو نلاؤں. وہی تو کہہ رہا ہوں. بھائی یہ دیکھ سامنے دیکھ، نئی ڈش بن رہی ہے ایک. السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ پنکی چودھری اور پروگرام کھانا دیوانہ میں ہم پھر سے حاضر ہیں. آج ہمارے ساتھ جو شیف موجود ہیں ان کے بارے میں ایک چیز بہت ہی فیمس ہے کہ یہ سائلنٹلی کام کرتے ہیں، کیونکہ ان کا نام ہے مسٹر سائلنٹ. اور یہ صرف کھانا پکاتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں، بولتے بالکل بھی نہیں ہیں. اور آج جو ہمیں ریسیپی بنانا سکھائیں گے وہ اشاروں میں بنائیں گے. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج یہ کیا بناتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم مسٹر سائلنٹ. تھینک یو. تو آج ہم کیا بنانے جا رہے ہیں؟ واٹ؟ بام بنائیں گے؟
हाँ ओके ओके ओके, मैं समझ गई। तो नाजरीन, मिस्टर साइलेंट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे मेहमानों के लिए अर्जेंट खाना बनाना हो तो वो कैसे बनाया जाता है, चुटकियों में। तो रेसिपी बताइए। हाँ, मिस्टर साइलेंट कह रहे हैं कि इसकी जो रेसिपी है वो तो वो ये बताएंगी, लेकिन आपने उसको साइलेंटली नोट करना है। जी प्लीज। जी, तो हम सबसे पहले चूल्हा चलाएंगे। गुड, लाइए। सबसे पहले पानी डालेंगे। ओके, पूरा जग पानी का डाल दिए, पूरा। ओके, गुड गुड गुड। एक मिनट मिस्टर साइलेंट, ये बताएं तो सही कि आप साथ साथ क्या डाल रहे हैं। What? टिश्यूज? नाजरीन, मेरे ख्याल से मिस्टर साइलेंट इसमें के पैकेट्स डाल रहे हैं। ओके ओके ओके। ये क्या बन रहा है? मुझे तो नहीं लगता कि मैंने ये डिश पहले कभी बनते देखी है। ओके ओके, ये क्या कर रहे हैं आप मिस्टर साइलेंट? हाँ, व्हाट इज गोइंग ऑन? ओके, मिस्टर साइलेंट कुछ बताएंगे ये क्या पक रहा है? ये रह गए, ये भी डाल दें। ओके, नाजरीन, मेरे ख्याल से मिस्टर साइलेंट ये कहना चाह रहे हैं कि डिश तैयार होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आइए हम इंतज़ार करते हैं। ओके ओके, क्या बन क्या रहा है? मैं चेक करूं? डार्लिंग का गाया हुआ तीसरे नंबर पे आने वाला ये गीत। और मिलकर अहद करें, रोकेंगे कमी हम पानी की, जाया न करेंगे यूं ही से, ये बात बड़ी नादानी की। आओ और मिलकर अहद करें। पानी से ज़राअत चलती है, पानी से ज़राअत चलती है, और मुल्क की मईशत फलती है, फलती है। इस बात को दिल से सुन लेना, इस बात को दिल से
یہ بات ہے پاکستانی کی. آؤ اور مل کر عہد کریں. پیش خدمت ہے ڈارلنگ کا گایا ہوا دوسرے نمبر پہ آنے والا یہ گیت. آنکھیں ہیں سرخ آپ کی اور موڈ ہے خراب. آنکھیں ہیں سرخ آپ کی اور موڈ ہے خراب. پوری ہوئی نہ نیند اور پورے ہوئے نہ خواب. آنکھیں ہیں سرخ آپ کی. غصے میں ہی بھرے ہوئے رہتے ہیں جو بھی لوگ. غصے میں ہی بھرے ہوئے رہتے ہیں جو بھی لوگ. ان کو بھی یہ پتہ نہیں لگتا کہ کیا ہے روگ. آنکھیں تھکی تھکی ہو تو لگتا ہے دن عذاب. پوری ہوئی نہ نیند اور پورے ہوئے نہ خواب. خواتین و حضرات، پیش خدمت ہے ڈارلنگ کا اس ہفتے کا پیروڈی سانگ. اور سونیا ہوئے کوئی کہندا تے کہندا رہے. ہوئے کوئی کہندا تے کہندا رہے. بجلی بچانی ہے تاکہ روشن ملک رہے. ہوئے تاکہ روشن ملک رہے. گل سن میرے چن مکھنا. گل سن چن مکھنا. گھر دیاں بتیاں نو فالتو نہ جلائی رکھنا. اوے فالتو نہ جلائی رکھنا. آڑا سونیا ہوئے ڈارلنگ کہندا دانے اتے دانا. کہندا دانے اتے دانا. جاندی واری کمرے وچوں پکھا بھی بند کر جانا. پکھا بھی بند کر جانا. اٹ سخت تے روئی نرم. اٹ سخت تے روئی نرم. اون دا کھیڑا چھڈ دیو کھانا. چولہے اتے کر لو گرم. کھانا چولہے اتے کر لو گرم. بیبا چولہے اتے کر لو گرم. آڑا سونیا ہوئے کوئی کہندا تے کہندا رہے. ہوئے کوئی کہندا تے کہندا رہے. بجلی بچا